بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث فی فقہ الحدیث۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ امامت بالنص ہے۔ ہم نے اس میں کچھ نصوص کو نقل بھی کیا، جن میں حدیث غدیر، حدیث منزلت کی بحث ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ دیگر روایات جو پیغمبر اکرم سے، ائمہ سے نقل ہوئیں، وہ بھی نقل ہوئیں۔ اس امر ثالث میں جو موضوع بحث قرار دے رہے ہیں وہ ہے فقہ الحدیث، یعنی یہ جو حدیث ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آیا یہ حدیث علی ابن ابی طالب کی امامت پر، اولا بالتصرف ہونے پر دلالت بھی کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی؟ آیت اللہ خرازی دامت ظلہ العالی فرما رہے ہیں چونکہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فقط روایات نقل کی ہیں، لیکن اس حدیث سے استدلال اس انداز میں کہ خود حدیث کے الفاظ سے یہ ثابت کریں کہ ایک تو ہے نا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مولا امام ہیں، منصوص ہیں، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے خود حدیث کے الفاظ کی دلالت، جس کو ہم نام دے رہے ہیں فقہ الحدیث کا، کہ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوئے، مثلا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اب یہ بات تو آ گئی کہ علی مولا ہیں، اب آیا اس مولا سے ان کا امام ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کا ولی ہونا ثابت ہوتا ہے؟ آیا لفظ مولا سے ان کا اولا بالتصرف ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بات شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمائی، لیکن آیت اللہ خرازی فرماتے ہیں ہم اس بحث کو کچھ چھیڑتے ہیں، ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ آیا لفظ مولا کی دلالت امامت پر، ولایت پر، اولا بالتصرف ہونے پر ہے یا نہیں ہے؟ موضوع سمجھ آ گیا؟ یہ ہے اس امر ثالث کا موضوع۔ فرماتے ہیں الثالث فی فقہ الحدیث۔ خوب، لا یخفی علیک ان المصنف اکتفا بوضوح الدلالہ، انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ ان روایات کی دلالت واضح ہے کہ اس سے امام کی، علی ابن ابی طالب کی امامت ثابت ہوتی ہے۔ خوب، وَلَمْ يَبْحَثْ عَنْهُ، لیکن اس پر باقاعدہ بحث نہیں کی کہ کس لفظ سے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، قرائن کیا ہیں، یہ بحث نہیں کی۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَوْلَىٰ هُوَ أَن يُبْحَثَ عَنْهُ، بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ اس حدیث پر بحث کی جائے، ان کے الفاظ پر بحث کی جائے، آیا قرائن کیا کہتے ہیں اس پر بحث کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بعد ورود اشکالات من ناحیت بعض اخواننا العامہ، جبکہ بعض اہل سنت برادران کے اشکالات بھی ہیں، مولا کا معنی دوست ہے، فلان ہے، فلان ہے، اس قسم کے۔ وَإِنْ كَانَ جَوَابُهَا واضح، اگرچہ ان کا جواب واضح ہمیں پتہ ہے، کلیئر ہے۔ وَلِذَلِكَ نَقُولُ، ہم شروع کرتے ہیں خود اس حدیث کے الفاظ کی بات کہ آیا اس میں لفظ، آیا امامت پر، اولا بالتصرف ہونے پر دال ہے یا نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں حدیث غدیر، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ فرماتے ہیں اما حدیث الغدیر فالمراد منہ ہوا اثبات کونہ علیہ السلام اولا بالتصرف،
اس حدیث غدیر سے ثابت یہ کرنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب تم پر اولا بالتصرف ہے، جیسے میں نبی تمہارے اوپر تصرف کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، علی ابن ابی طالب بھی اولا بالتصرف ہے۔ اس کو ہم نے کرنا ہے ثابت۔ من دون فرق بین کون المولا کالولی ظاہراً فیہ، چاہے ہم کہیں کہ لفظ مولا بحسب الوضع اللغوی، یعنی لفظ مولا کو لغتاً واضحی اولا بالتصرف کے لیے کیا گیا ہے، یعنی یا ہم چاہے یہ کہیں کہ لفظ مولا کا لغوی معنی ہی اولا بالتصرف ہے، جیسے ولی کا معنی اسی طرح مولا کا معنی بھی لغتاً اولا بالتصرف ہے، چاہے ہم اس کے قائل ہو جائیں، او مشترکن لفظیاً، یا ہم اس مولا کو مختلف معنی میں مشترک لفظی قرار دیں، چاہے مشترک معنوی قرار دیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آیا لفظ مولا کی دلالت اولا بالتصرف ہونے پر آیا یہ اس کا معنی حقیقی لغوی ہے یا یہ لفظ مشترک ہے، مختلف معنی میں ایک معنی یہ بھی ہے، یا بطور مشترک معنوی، خوب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، جیسے ولی کا ہے۔ کیوں؟ لفہم من حضر، اس لیے جو لوگ اس محفل غدیر میں موجود تھے انہوں نے بھی اس مولا کا یہی معنی سمجھا، اولا بالتصرف والا، یعنی جو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی طرح علی گویا امامت کا معنی سمجھا، امیر کا معنی سمجھا، ولی کا معنی سمجھا جو حاضر تھے۔ وَمَن يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْأُدَبَاءِ وَالشُّعَرَاءِ، عربی ادیب اور شعراء جب کہیں کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں کسی کے ولی ہونے کی، کسی کے امیر ہونے کی، فلاں ہونے کی، تو اس دلیل کے طور پر بھی اسی حدیث غدیر کو لاتے ہیں، اسی واقعہ کو لاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْوُثُوقَ وَالْإِطْمِئْنَانَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ، پس ادبائے عرب اور شعرائے عرب کا اسی کو بطور دلیل پیش کرنا ہمارے لیے اطمینان آور ہے، وثوق آور ہے کہ اس مولا کا معنی وہی ہے اولا بالتصرف والا، یعنی امام والا، ولی والا، رہبر والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَهُوَ قَافٍ فِي كُلِّ مقام، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہر جگہ پر یہی معنی مراد ہوگا۔ خوب، قال علامۃ الامینی، علامہ عبد الحسین الامینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الغدیر، وہ فرماتے ہیں اما دلالتہ علی امامت مولانا امیر المومنین علیہ السلام، کہ اس حدیث غدیر کی دلالت من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کی دلالت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر کس طرح ہے؟ اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے، فَإِنَّا مَهْمَا شَكَكْنَا فِي شَيْءٍ، بسا اوقات بہت سارے مقامات پر بہت سی چیزوں میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ معنی اس کا ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے، لیکن فلا نشک کو، لیکن ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کس بات میں؟ کہ ان لفظۃ المولا
سواء کانت نصا فی المعنی الذی نحاولہ بالوضع اللغوی او مجملۃ فی موادہا لاشتراکہا بین معانی جمع سواء کانت عریۃ للقرائن لاثبات ما تدعی معناتا او محتفۃ بہا فإنہا من المقام لا تدل الا علی ذالک۔ اب یہ سارا مل کے ایک بات ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر بہت چیزوں میں شک ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی شک نہیں کہ ان لفظۃ المولا، کہ یہ جو لفظ مولا ہے اس حدیث مبارکہ میں، ان کی خبر بعد میں آ رہی ہے کہ یہ لفظ مولا لا تدل الا علی ذالک، کہ یہ اسی اولا بالتصرف ہونے اور امامت کے معنی پر داد ہے۔ بعد میں یہ لفظ مولا سواء کانت نصا فی المعنی، چاہے وہ اس معنی میں بطور نص ہو کہ الذی نحاولہ، کہ جو ہمارا مراد ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہی یہی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجملۃ فی مفادہا، کہ نہیں یہ ہے عنوانی مجمل معنی یعنی بعنوان مشترک، چونکہ یہ مشترک کے معنوی ہے، تمام معنی میں یہ بھی مشترک ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے الآخری جو بھی ہے، چاہے ہم اس کے اشتراک لفظی یا معنوی کے قائل ہوں یا نہ ہوں، اور کم کہیں کہ نہیں یہی اس کا معنی ہے لغوی ہے۔ سواء کانت عریۃ القرائن لاثبات ما ندعی من معنی الامامہ، ہم نے کہا کہ جناب مولا کا معنی امامت ہے، چاہے وہ قرائن حالیہ اور مقالیہ سے بالکل خالی ہو، کوئی قرینہ نہ ہو کہ جو دلالت کرتا ہو کہ اس مولا سے مراد امام اولا بالتصرف ہے، او محتفۃ بہا، یا بہت سارے قرائن بھی ساتھ ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ فإنہا فی المقام، یہاں پر اس مقام پر اس حدیث میں لفظ مولا کی دلالت کس پر ہے؟ لا تدل الا علی ذالک، کہ یہاں پر لفظ مولا کی دلالت فقط امامت پر ہے، اولا بیت تصرف ہونے پر ہے۔ وجہ لفہم من وعاہ من الحضور فی ذالک المحتشد العظیم، اس اجتماع عظیم میں، جہاں 1,00,000 سے زائد لوگ موجود تھے، جتنے لوگوں نے بھی غور سے یہ سنا، اس نے اس مولا سے یہی معنی مراد لیا کہ یہاں مولا سے مراد امام ہے، ولی ہے۔ وَمَنْ بَلَغَهُ النَّبَأُ بَعْدَ حِینٍ، اور جو وہاں نہیں تھے اور کچھ عرصے بعد ان تک یہ خبر کہ یہ ایک حج کے بعد پیغمبر نے ایک محفل منعقد کی، اس میں یہ خطبہ دیا، اس میں یہ فرمایا، انہوں نے بھی یہی سنا۔ ممن یحتج بقولہ فی اللغۃ، جن لوگوں نے بھی اس لفظ سنا اور اس مولا کو اسی امام اور امیر اور بالتصرف کے معنی میں لیا، من غیر نکیر بینہم، کسی نے اس پر اس مقام پر اس لفظ مولا سے امام اور امیر والے معنی کا انکار نہیں کیا۔ وَتَتَابَعَ هَذَا الْفَهْمُ فِي مَنْ بَعْضُهُمْ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَرِجَالَاتِ الْأَدَبِ حَتَّى عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، اور مسلسل جیسے وہاں حاضر لوگوں نے مولا سے مانا یہی امیر اور امام کا سمجھا، جن تک خبر پہنچی، فرماتے ہیں اسی طرح بعد میں جو شعراء ہے اور جو ادیب ہے، حتیٰ کہ آج کے زمانے تک اس حدیث میں اس لفظ مولا سے انہوں نے جو معنی سمجھا وہ وہی امام کا معنی سمجھا، اولا بالتصرف کا، امیر کا، جو کہیں وہی معنی سمجھا۔ وَذَلِكَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ،
اور یہ ایک حجت قاطع ہے، ناقابل رد دلیل ہے اس بات کی کہ اس حدیث میں لفظ مولا سے کا معنی امام کا ہے، اولا بالتصرف کا ہے، ولی کا ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ وَفِي التَّلِيعَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ، جن لوگوں نے اس لفظ مولا سے امام کا معنی سمجھا، ولی کا معنی سمجھا، اولا بالتصرف کا معنی سمجھا، ان سب سے جو صف اول میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے کہاں یہ مولا کا معنی یہ لیا؟ فرماتے ہیں حیث کاتب الی معاویہ فی جواب کتاب لہو من ابیات ستسمعها ما نصه، فرماتے ہیں کہ معاویہ نے خط لکھا، جواب میں امیر المومنین نے اس کو خط لکھا، اس میں کچھ اشعار ہیں۔ خوب، ان میں ایک یہ ہے کہ خود امیر المومنین نے معاویہ کے خط کے جواب میں کچھ اشعار، جن میں ایک شعر یہ تھا، کیا لکھا؟ فرمایا وَأَوْجَبَ لِي وِلَایَتَهُ عَلَيْكُمْ رسول اللہ یوم غدیرکم، کہ تمہارے اوپر میرے لیے اللہ کے رسول نے یوم غدیر اس کی ولایت واجب کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں مولا ولی کے معنی میں ہے، امام کے معنی میں ہے، کسی اور معنی میں نہیں ہے۔ خود امیر المومنین نے یہی معنی مراد لیا۔ ایک اور شخصیت وَمِنْهُمْ حسان ابن ثابت الحاضر مشہد الغدیر، یہ حسان بن ثابت خود میدان غدیر میں موجود تھا۔ وَقَدْ اسْتَأْذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ أَنْ يَنْظُمَ الْحَدِيثَ فِي أَبْيَاتٍ، اس نے پیغمبر سے اجازت لی کہ جناب نے جو خطبہ دیا اور جو حدیث ہے یہ جو فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آپ اجازت دیں تو میں اس کو اشعار میں ڈھال دوں۔ پیغمبر نے اجازت دی تو اس نے اس حدیث کو شعر کی صورت میں یوں بیان کیا، فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِي فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ مِن بَعْدِي إِمَامًا وَهَادِيًا، پیغمبر نے کہا علی امیر المومنین سے، قم یا علی، کھڑے ہو جائیں یا علی، فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ مِن بَعْدِي، میں نے تمہیں اپنے بعد امام اور ہادی چن لیا ہے۔ تو یہ ہوئی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہاں پر مولا امام کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں ہے۔ ایک اور شاہد وَمِنْ أُولَئِكَ الصَّحَابِي الْعَظِيمِ، ایک اور بزرگ صحابی ہیں قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری، اس نے یوں کہا علی امامنا و امام لیس وانا عطا بہ تنزیل یوم قال النبی من کنت مولاہ فہذا مولاہ خطب جلیل، فرماتے ہیں یہ قیس بن سعد کا شعر ہے، علی امامنا، علی ہمارے امام ہیں، و امام لیس وانا، ہمارے غیر جو دوسرے ہیں ان کے بھی امام ہیں، عطا بہ تنزیل، یہ حکم قرآن میں آیا ہے، اس کے بارے میں آیت آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یوم قال النبی، کس دن آیت آئی؟ جس دن پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا مولاہ خطب جلیل، یہ جلیل القدر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس دن آیات نازل ہوئیں۔ تو پس علی امامنا، یہ صحابی بھی یہاں مولا سے امام کا معنی مراد لے رہا ہے، کوئی اور نہیں لے رہا۔ اسی طرح محمد ابن عبداللہ الحمیری، اس کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں تناسو نسبہ فی یوم خم من البادی ومن خیر الانامی، تناسو لوگ بھول گئے کس کو؟ نسبہ فی یوم خم،
غدیر والے دن، خم غدیر والے دن علی کے امام منسوب ہونے کو بھول گئے، جس کو منسوب کس نے کیا؟ من البادی و من خیر الانام، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول، جو انسانوں میں سے بہترین ہے۔ مراد کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے اس نسب کو جو انہوں نے علی کو امام کے طور پر منسوب فرمایا، لوگ اس کو بھول گئے۔ تو اس کا مطلب وہ بھی مولا کا معنی امام لے رہا ہے۔ عامر بن عاص اس کے شعر ہیں، وہ کہتا ہے کم سمعنا من المصطفیٰ وصایا مخصصۃ فی علی، ہم نے بہت ساری وصایا، ہم نے بہت کچھ سن، ہم نے کم یہاں کثرت کے لیے بہت ساری سنی ہیں پیغمبر اکرم سے ایسی وصیتیں مخصصۃ فی علی، جو علی کے ساتھ خاص تھیں۔ وفی یوم خم رکع ممبرا، خم والے دن پیغمبر ممبر پر چڑھے، ممبر پر تشریف لے گئے، وبلغا، تبلیغ فرمائی یعنی خطبہ ارشاد فرمایا، والصحب لم ترحلی، جبکہ صحابہ نے وہاں سے کوچ نہیں کیا تھا، سارے صحابہ وہیں پر موجود تھے۔ فَأَمْنَحَهُ اِمْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّهِ مُسْتَخْلِفِ الْمُنْحَلِي، علی پر رسول نے امیر المومنین ہونے کا انعام عطا کیا، یعنی ان کو امیر المومنین کا لقب عطا کیا یا انعام نعمت عطا فرمائی۔ اللہ من اللہ، اللہ کی طرف سے، مستخلف المنحلی، ان کو اپنے خلیفہ بناتے ہوئے علی کو امیر المومنین کی نعمت اور لقب سے یا اعزاز سے نوازا۔ وفی کفہ کفہ مولانا، پیغمبر کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، مغلناً کھلے عام واضح، ینادی بامر العزیز العلی، اور وہ اللہ کے اس امر کی ندا دے رہے تھے۔ وقال، اور پیغمبر نے فرمایا، فمن کنت مولا لہ علی لہ اليوم نعم الولی، جس کا میں مولا ہوں آج کے دن سے اس کا علی نعم الولی، بہترین ولی ہے۔ پس عامر بن عاص صحابی بھی اس مقام پر حدیث غدیر میں لفظ مولا سے امام اور ولی اور امیر المومنین کا امیر کا معنی لے رہا ہے۔ وَمِنْ أُولَئِكَ قُمَيْد بن زیاد الاسدی الشہید 126 126 میں شہید ہوئے، قمید بن زیاد اسدی، اس کا یہ شعر ہے، یوم الدوح دوح غدیر خمن، عظیم دنوں میں سے عظیم دن ہے غدیر کا دن، ابانا لہ الولایتا لو عطیہ، ابانا لہ الولایتا، کہ علی کی ولایت کو پیغمبر نے ظاہر کیا۔ دیکھو نا، مولا کو ولایت کے معنی لائے، لو عطیہ، اگر اس کی اطاعت کی جاتی۔ لیکن الرجال تبایعوها، لوگوں نے بیعت کی، فلم ارا مثلہا خطرا مبیہ، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی عظیم بیعت کسی کی نہیں دیکھی جو اس دن علی کی ہوئی۔ ثم ناقل عن الحمیری والعبدی الکوفی وغیرہ من شعراء القرن الثالث ثانی و ثالث عشرا، اس کے بعد پھر صاحب غدیر نے دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری کو شعراء کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا وَتَابِعَ هَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِن بَوَاقِعِ الْعِلْمِ وَالْعَرَبِيَّةِ، اور یہ معنی جو مولا کریم نے لیا، اس کے بعد بہت سارے لوگ جو عربی کو بھی دانا ہیں اور حقیقی عالم بھی ہیں، کہ الذی لا یعدون مواقع اللغہ،
کہ جو لغت سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی جو عربی لغت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، لا یجہلون وضع الفاظ، اور وہ الفاظ کی وضع سے بھی جان کو پتہ ہے کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، ولا یتحرون الا الصحہ فی تراکیبہم، اور اپنی وہ نظم اور نثر میں ہمیشہ صحیح جملہ بندی اور اشعار لکھتے ہیں، کوئی غلطی نہیں کرتے، جیسے دیبال خدائی، حمانی، امیر ابی فراش، علم الہدا سید مرتضیٰ، سید شریف رضی، حسین ابن حجاج ابن رومی، کشاجم، صنابری والمفجع وصاحب بن عباد الاخری، ثم ذکر عدۃ اخری من الشعراء، کچھ اور کے نام بھی لیے کہ یہ سارے عربی ادب کے بڑے نام جو کبھی بھی غلط جملہ نہیں لکھتے، اشعار میں الفاظ کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان سب نے اس حدیث میں اس مولا سے ولی اور امام کا معنی مراد لیا ہے۔ اعلان قال، حتیٰ کہ چلتے چلتے جہاں تک پہنچتے ہیں فرماتے ہیں الی غیرہم من اساطین العدب وعلام اللغہ، بہت بڑے بڑے عرب کے یعنی ادبی شہنشاہ، جو کہنا شہنشاہ ادب، وہ لوگ اور لغت کے بڑے بزرگان کہ لم یزل اثرہم مقتصا فی القرون المتابعہ، کہ ان کی جو روش تھی وہ اسی انداز میں اس زمانے سے لے کر آج تک وہی چلتی آ رہی ہے، جو انہوں نے معنی لیے، جو ترتیب تھی وہی آج تک چلتی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں سب نے یہی معنی لیا، اور آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي وَضْعِ الْبَاحِثِ أَن يَحْكُمَ بِخَطَئِ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا، کوئی محقق اتنا طاقتور نہیں ہے جو آ کر یہ کہے کہ ان سارے شعراء نے غلط معنی لیا، ان سارے ادیبوں نے غلط معنی لیا، ان سارے صحابہ نے غلط معنی لیا، ایسی جرات کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہم مصادرو فی اللغہ، اس لیے کہ جب کسی معنی لفظ کے لغوی معنی کو دیکھنا ہے تو انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کس لفظ سے کیا معنی مراد لیا، اور یہی ادب میں امت کے مراجع ہیں، لہٰذا ان سب نے اس مقام پر، لفظ تھا نا فی ھذا المقام، اس حدیث میں اس مولا سے یہی امام اور ولی کا معنی مراد لیا۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ الْمَذْكُورِ، جو ان لوگوں نے اس مولا سے کیا سمجھا، ولی کا معنی، کیا سمجھا، امام کا معنی، اس فہم پر صحابہ کرام نے جو مختلف مقامات پر شواہد دیے، دلیلیں دیں اور بطور شاہد اس روایت کو لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مولا سے مراد امام اور ولی تھا۔ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ الْمَذْكُورِ اسْتِشْهَادَاتُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِلْخِلَافَةِ، کہ علی ہی خلافت کا حقدار ہے، اور اس امر خلافت کے حق کے لیے جو شواہد لائے گئے، جو دلیلیں پیش کی گئیں، اس میں اسی من کنت مولا فہذا علی مولا کو صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی اور بعد والوں نے بھی بطور دلیل پیش کیا۔ قال فی دلائل الصدق، شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وفی روایت لأحمد، ایک روایت احمد کی، وہ کہتا ہے کہ انہو سامعہ من النبی، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنیے، ثلاثون صحابیہ، 30 صحابیوں نے، یہ تو وہ کہہ رہا ہے، وَشَاهِدُوا بِهِ لِعَلِيٍّ علیہ السلام لما نُوذِیَ، کہ جب خلافت علی کے بارے میں اس میں جب نزاع کیا گیا تو ان لوگوں نے علی کے خلیفہ برحق ہونے کے لیے اور خلیفہ رسول ہونے کے لیے بطور شاہد جو چیز پیش کی وہ یہی روایت تھی، حدیث غدیر تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ثم قال صاحب دلائل الصدق ھذا صریح فی دلالت الحدیث علی الخلافہ، لہذا صحابہ کا امر خلافت میں نزاع کے درمیان اس حدیث کا پیش کرنا یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے، بلکہ اس میں صراحت ہے
اس بات کی کہ مولا سے مراد امام ہے اور اسی سے علی کی خلافت متیقن ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔